نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا قیدی کا نا خدا، خدا قیدی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، وہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصیب، اسی پہ بے شمار ہے، ارے دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہو گا حشر میں کہ الحفیظ سو علامہ، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ آج ہم لاہور فلیمنگ روڈ احاطہ نواب صاحب میں موجود ہیں، جہاں مرزا برادران کی جانب سے چیئرمین انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی گل محمد مرزا صاحب کی رہائش گاہ پر 22 رجب کی مناسبت سے کنڈوں کی نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں علاقہ بھر سے یہاں معززین بھی شریک ہیں۔ اس طرح اہل محبت اور اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ سکرین پر آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، بڑے لذیذ پکوان، بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑے پیار سے بنا کر یہاں پر مہمانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ صبح سے طلوع آفتاب کے بعد سے ہی مرزا برادران کی رہائش گاہ پر یہ سلسلہ ہر سال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لاہور کی روایت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی روایت ہے۔ مزید مرزا صاحب سے جانتے ہیں۔ چیئرمین صاحب کیا پیغام دیں گے؟ کنڈوں کی آج نیاز ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت بابرکت دن ہے کہ آج جو ہے وہ ہم سب لوگ امام جعفر صادق سے منسوب اس نیاز، اس دعوت کا اہتمام کیا ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ امام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں،
ہر کام کے کچھ لوگ مخالف ہوتے ہیں، کچھ اس کی حمایت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن محبان محمد و آل محمد اور ان کے اصحاب کو ماننے والے لوگ وہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اور یہ بھی وہی روایت ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے فور فادر امرتسر سے لاہور آئے تو وہاں بھی وہ یہ دن مناتے تھے، اور آج ہم بھی الحمدللہ جو ہے اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ میرے دادا جان تک تو مجھے پتہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب ماشاءاللہ میرے بیٹے، میرے پوتے بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ اس نیاز میں شامل ہیں، اور اس میں صرف محبت بانٹی جاتی ہے اور عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے۔ کوئی ایسی چیز مسلمان سوچ نہیں سکتا کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ہو۔ ہر چیز، ہر لقمہ رب کریم کے نام پہ ہے، اور اس کا احسان اور اس کا اہتمام ہم سب جو ہے وہ امام جعفر صادق کو پیش کرتے ہیں، ان کے احسان کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب جہاں انہیں ملتا ہے وہاں ان کے ماننے والے ہر مسلمان جو خوشی سے اس میں شریک ہوتا ہے وہ اس سے مستفید ہوتا ہے، یہ ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ مرزا صاحب، آج تو جدید دور آ گیا، ہم فرنشڈ کمروں میں بیٹھے ہیں، بڑا آسان ماحول ہے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں مائیں بیبیاں کئی دن پہلے لکڑیاں دھو دیتی تھیں، چولہے دھو دیتی تھیں، برتن نئے نکال لیتی تھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دینی ہے۔ آپ نے بھی کوئی اس طرح کی عقیدت اور اہتمام کے غیر معمولی مناظر دیکھے ہیں؟ یہ جو ہے دراصل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہم سے پہلے کی بات ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے اس میں یہ اہتمام ہوتا تھا کہ بہت ادب و اداب سے پاک صاف برتنوں میں یہ مٹی کو پاک کہا جاتا ہے زیادہ، تو اس مٹی کے کنڈوں میں، جس کو کنڈے معروف ہو گئے، یہ کنڈوں کی نراز ہے، وہ جو ہے اس میں جو ہے کھیر اور اس کے بعد میٹھی ٹکیاں، پوریاں، حلوہ، یہ جو تھا نا وہ پیش کیا جاتا تھا، اور پابندی کی جاتی تھی کہ اس کو گھر کے اندر ہی کھایا جو ہے نا وہ کھایا جائے، باہر نہ لے جایا جائے۔ مگر اب ایسا ایسا جس طرح ہر چیز میں جدت آئی ہے، اسی حساب سے یہ بھی جو ہے وہ اب بوفے تک سلسلہ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جیسے ترقی ہے کہ وہ صرف ہر طرف ہی اس کا اثر جاتا ہے۔ تو جب ہم خود اپنے لیے جو اپنے ذاتی فنکشن ہوتے ہیں ان کو اچھے انداز سے کرتے ہیں، مزید بہتر سے بہتر، تو دوسرے جو ائمہ سے منسوب ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہیں، ان کو بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہتر انداز میں کریں۔ انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ایران کے حالات بھی ناسازگار ہیں، پاکستان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی ایسا ہے کہ حالات تو کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ صحیح نہیں رہے۔ جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام کی ترقی کے وہ نہیں رہا، وہ اتحاد کی کیفیت وہ نہیں رہی، آہستہ 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 وہ کم ہوتے ہوتے آج آپ کو یہ صورتحال ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھی لیبیا کو مسئلہ ہے، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، فلاں دوسرے ملک کو مسئلہ ہے، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، عراق برباد ہو رہا ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، ایران برباد ہو رہا ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح وہ کر کے ایک تمام ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کی سوچ رہا ہے، لیکن الحمدللہ شعور بیدار ہو چکا ہے۔ سعودی عرب سے لے کے پاکستان تک، ایران، ترکی، تمام اسلامی ممالک ایک بڑے اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتحاد میں ہی ہماری کامیابی ہے، اتحاد میں ہی ہماری بقا ہے، اور ہمیں جتنا ہو سکے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھول کے جو ہے، جیسے کہ ہمیں قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو، تو یہ وقت تو بہت زیادہ اتحاد کا ہے۔ ہم جتنا آپس میں متحد ہوں گے اتنا ہی ہم جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، اور ہمیں کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ہم پہ میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ گل محمد مرزا صاحب نے اپنی گفتگو کا اختتام جس اردو مفہوم کے ساتھ کیا، اللہ قرآن مجید میں اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آج نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام، 22 رجب نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام، جسے کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے، برصغیر پاک و ہند سمیت دنیا بھر میں بڑی محبت عقیدت سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج ہم
احاطہ نواب صاحب میں موجود ہیں، فلیمنگ روڈ لاہور، تو مرزا برادران کی رہائش گاہ ہے، اور چیئرمین انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی گل محمد مرزا صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری نسل در نسل برسوں سے یہ روایت ہے اور یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے ان دعاؤں کا اظہار کیا کہ اللہ ملت اسلامیہ کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے تاکہ امت مسلمہ متحد ہو کر اپنا دفاع یقینی بنا سکے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔ دنیا میں رہنے کا مقصد، ہمارا کھانے پینے کا مقصد، یہ لنگر، یہ نیاز، یہ سبیلے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں۔ یہی مقصد، اور اسی مقصد کو لے کے ہم دنیا میں آئے۔ دنیا والے بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کو بلاتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کس کو بلایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں فلاں سفیر آیا، فلاں امین آیا، فلاں وزیر آیا، فلاں شخصیت آئی، بیوروکریسی آئی۔ تو ہم نے بھی سوچا ہم کیوں نہ ان ہستیوں کو دعوت دیں جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو آپ سب نے مل کر آج 22 رجب کے دن محبت کے کاغذ پر مودت کی سیاہی سے بال جبریل کو پر بنا کر، پر کو قلم کی شکل دے کر، دامن حور میں لپیٹ کے لکھ کے بھیجا کہ دنیا کے شہنشاہ اگر آپ کی فرصت ہو کہ ہماری اس دعوت میں بھی آ جاؤ، تو ان کا پیغام ملتا ہے کہ آپ بلاتے ہیں تو ہم آتے ہیں، آپ نہ بلائے تب بھی ہم آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں فخر حاصل ہے کہ سر پر پہنے ہوئے تاج، اور تاج میں جڑے ہیرے پہن کر دنیا کے شہنشاہ بادشاہ ان محفلوں میں جاتے ہیں جو ٹکے ٹکے کی ہوتی ہیں، لیکن اس سماعت کبریٰ کی سواری ہماری محفل ہے۔ سر پر پہنے ہوئے تاج اور بجلی کے کمکموں سے منور کرنے والے دنیا کے بادشاہ عام مل جاتے ہیں، لیکن کسی غریب کے بجھے دل میں امید کا روشن چراغ جلانے والے ہماری محفل میں آتے ہیں۔ چاند پر جانے والے عام مل جاتے ہیں، لیکن اسی چاند کو اپنی انگشت سے دو ٹکڑے کرنے والے ہماری محفلوں میں آتے ہیں۔ سورج کی گرمی سے فائدہ اٹھانے والے اہم مل جاتے ہیں، لیکن اسی سورج کو واپس پلٹانے والے ہماری محفلوں میں آتے ہیں۔ دشمن پر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم گرانے والے عام مل جاتے ہیں، لیکن اپنے قاتل کو شربت کا جام پلانے والے ہماری محفلوں میں آتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں بحق محمد والے محمد، اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے محمد والے محمد کا بھی خالق اللہ، اے پاک علی علیہ السلام کو ولایت عطا فرمانے والا اللہ، اے امام جعفر صادق علیہ السلام کو صداقت عطا فرمانے والا اللہ، اے جناب بلال کی زبان میں طلوع شمس کا نظام رکھنے والا اللہ، اے مومن کی قبر میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی کرسی لگوانے والا اللہ، اے جناب مختار کو ہنس کڑیوں میں بھی ہیبت عطا فرمانے والا اللہ، اللہ کا رسول میرے اللہ تجھے محمد علیہ بیت محمد کا واسطہ مرزا صاحبان کی یہ لنگر یہ نیاز قبول فرما، ہر اخراجات قبول فرما، حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما، حاضرین کی اور اس گھر کے لوائقین رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد علیہ بیت محمد کا واسطہ حاجی گل محمد مرزا صاحب کو سلامتی عطا فرما، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرما، ان کی پوری فیملی کو سلامتی عطا فرما، ان کے مرحومین کا درجات بلند فرما۔ آل محمد کا خالق تجھے آل محمد کا واسطہ، آج 22 رجب امام صادق علیہ السلام کی نیاز کا واسطہ، ان کو خالق دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ان کا ستارہ سازگار فرما، اور ان کی قسمت یاور فرما، ان کے بخت بلند فرما۔ پھر اللہ تجھے محمد علیہ بیت محمد کا واسطہ، تجھے فاتح کربلا کا واسطہ، ملک ایران کو فتح عطا فرما، عراق کو میرے اللہ فتح عطا فرما، اور میرے اللہ تجھے محمد علیہ بیت محمد کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد
فرما میرے اللہ ملک ایران کے دشمنوں کو تباہ اور برباد فرما ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما میرے اللہ تجھے محمد علیہ بیت محمد کا واسطہ ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما جس کے حلال میں اضافہ فرما جو مانگا ہے عطا فرما جو نہیں مانگا من مانگے عطا فرما میرے اللہ تجھ محمد علیہ بیت محمد کا واسطہ شیعان حیدر قرار کا تحفظ فرما انہیں سلامتی عطا فرما بحق کے محمد والے محمد دعائیں مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد دفعہ الحمد اور 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے اپنے مرحومین اور مرحوم صاحب کی اور حضرت صاحب مفتی جعفر حسین تمام جس میں سے رخصت ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم